السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، ہدایہ آخرین جلد 40 کا سبق ہے۔ باب دعوی النسب کا ذکر چل رہا ہے۔ آپ کے سامنے متن کی یہ عبارت ہے، تیسری لائن دیکھیے آپ۔ قال وَإِذَا كَانَ الصَّبِيُّ فِي يَدِ رَجُلٍ فَقَالَ هُوَ ابْنُ عَبْدِ فلان الغائب ثم قال هو ابني لم يكن ابنه أبدا وإن جحد العبد أن يكون ابنه، وهذا عند أبي حنيفة رحمهم الله، وقال إذا جحد العبد فهو ابن المولى۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص قابض طفل ہے، ایک بچے کو قبضے میں لیے ہوئے ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو بچہ میرے قبضے میں ہے، میرا ایک غلام غائب ہے، میرے اس غلام کا یہ بیٹا ہے۔ اس نے نکاح کیا ہوگا، نکاح کرا دیا ہوگا، بچہ اس سے پیدا ہوا، فلاں غائب کا یہ بیٹا ہے، میرا وہ غلام ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتا ہے نہیں یہ تو میرا بیٹا ہے۔ پہلے اس نے اپنے غلام کے ساتھ اس بچے کے نسب کا اقرار کیا، اور اب کہہ رہا ہے میرا بیٹا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس طریقے سے نسب فسخ نہیں ہوتا، نسب کا اقرار بھی فسخ نہیں ہوتا۔ دعوی نسب پیچھے بار بار بیان کیا جا چکا ہے، ایک مرتبہ نسب کا دعویٰ ہوا، ثابت ہو گیا تو لا ينفسخ، لا ينقض، نہیں ٹوٹے گا۔ تو اسی طریقے سے اقرار نسب بھی فسخ نہیں ہوتا۔ نسب کا اقرار اگر کسی کے لیے کر لیا، اب وہ اقرار بھی ختم نہیں ہوگا، فسخ نہیں ہوگا، باطل نہیں ہوگا۔ چاہے اس غائب غلام کو خبر ملی اور اس نے انکار بھی کر دیا کہ میرا بچہ نہیں ہے، تو بھی اب آقا کے لیے اپنے واسطے اقرار درست نہیں ہوگا۔ مزید تفصیل آگے آئے گی جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا ذکر آئے گا۔ دیکھیں متن کی عبارت، وَإِذَا كَانَ الصَّبِيُّ فِي يَدِ رَجُلٍ، بچہ ایک آدمی کے قبضے میں، قابض طفل، کہہ رہا ہوا ابن عبد فلان الغائب، یہ بچہ میرے فلاں غائب غلام کا بیٹا ہے، فلاں غائب غلام کا بیٹا ہے، میرا ایک غلام غائب ہے، موجود اس وقت نہیں ہے۔ امر بکر مان لیں، فرض کر لیں امر ہے، اس کا نام، اس کا یہ بیٹا ہے اور وہ میرا غلام ہے۔ وہ پھر کہتا ہو وہ ابنی، میرا غلام ہے، میرا بیٹا ہے۔ پہلے اس بچے کا نسب اپنے غائب غلام کے ساتھ ثابت کیا، اور اب اس کا نسب اپنے ساتھ ثابت کر رہا ہے، لا یصح، درست نہیں ہے۔ الاقرار بالنسب لا یرتد، نسب کا اقرار لوٹتا نہیں ہے، ثابت ہو گیا۔ لم یکن ابنہ ابدا، اب وہ اس کا غلام کبھی بھی نہیں ہوگا۔ لم یکن ابنہ ابدا، وہ اس کا غلام اب کبھی نہیں ہوگا۔ اے لم یکن ذلک الطفل ابنہ ابدا۔
وَإِن جَحَدَ الْعَبْدُ، اور اگر غلام، اگرچہ غلام انکار کرے کہ وہ اس کا بیٹا، غلام انکار بھی کر دے کہ میرا بیٹا نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ جب اس قابض طفل نے، آقا نے، مالک نے اپنے غلام کے لیے اس بچے کے نسب کا اقرار کر لیا، اب لا یرتد، وہ اقرار لوٹے گا نہیں، ختم نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دلیل آگے آئے گی۔ دلیل کا حاصل یہی ہے، جیسے نسب، دعوی نسب فسخ نہیں ہوتا، دعوی نسب یا اقرار بالنسب بھی لا ينفسخ، فسخ نہیں ہوتا، باطل نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، ٹوٹتا نہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحبین فرماتے ہیں، اگر غلام نے انکار کر دیا، نہیں نہیں میرا بیٹا نہیں، اب اگر آقا کہے میرا بیٹا ہے تو صحیح ہو جائے گا۔ صاحبین کہتے ہیں کہ نسب کا دعویٰ تو فسخ نہیں ہوتا، لیکن دعوی نسب الگ چیز ہے اور اقرار بالنسب الگ چیز ہے، اقرار فسخ ہو سکتا ہے۔ یہ باریک سا فرق کیا انہوں نے دعوے میں اور اقرار میں۔ اقرار فسخ ہو جاتا ہے، ہاں نسب فسخ نہیں ہوتا، لیکن نسب نہیں بلکہ نسب کا اقرار ہے کسی کے لیے، تو اس دعوے میں اور اقرار میں فرق ہے۔ صاحبین نے کہا غلام اگر انکار کر دے فہو ابن المولا، تو مولا کا یعنی آقا کا بیٹا اس کو سمجھا جائے گا۔ صاحبین رحمہم اللہ نے کئی مسئلے پر قیاس کیا، ان کی دلیل سنیے، صفحہ پلٹتے ہیں، دلیل آگے آئے گی۔ بیچ میں ایک اور مسئلہ ذکر کر دیا حضرت مصنف نے، اسی اختلاف پر ایک اور مسئلہ ہے، جیسے بھی مذکور، ایک شخص نے کہہ دیا یہ بچہ فلاں کا ہے اور فلاں کی بیوی سے پیدا ہوا، وہی اس کے بستر پر پیدا ہوا، مطلب بستر سے کنایا ہے، اس کی وطی سے، اس کی صحبت سے، اس کی جماع سے پیدا ہوا۔ پھر کہہ رہا نہیں نہیں یہ تو میرا بیٹا ہے۔ یہاں پر بھی یہ اختلاف امام صاحب فرمائیں گے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، الاقرار بالنسب لا یرتد، لوٹتا نہیں۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر اس سامنے والے نے انکار کر دیا کہ نہیں نہیں میرا بیٹا نہیں، تو پھر اگر یہ کہے کہ نہیں نہیں یہ میرا بیٹا ہے، جس نے پہلے دوسرے کے لیے ثابت کیا تھا اب اس کو اپنا بیٹا بنا رہا ہے، تو یہ صحیح ہے حضرات صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک۔ اسی اختلاف پر پہلے والے بس فرق یہ ہے، پہلے غلام کی طرف بیٹے کی نسبت ہوئی، یہاں پر کسی آزاد شخص کے فراش کی طرف نسبت ہوئی کہ اس کے بستر پر یہ پیدا ہوا۔ وعلى هذا الخلاف اذا قال هو ابن فلان ولد على فراشه، فلاں کا بیٹا ہے، اس کے بستر پر پیدا ہوا، یعنی اس کی صحبت سے، اس کی جماع سے یہ پیدا ہوا ہے، اس کی بیوی سے پیدا ہوا۔ ابھی دوسرے کے لیے اقرار کر لیا، ثم ادعاه لنفسه، پھر اپنے لیے دعویٰ کر لیا۔ اب یہ دعویٰ ثابت نہیں ہوگا، پہلے کے لیے اس نے اقرار کر لیا تو ذلك الاقرار لا يرتد۔ یہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحبین کے نزدیک وہی مسئلہ ہے کہ اگر سامنے والا انکار کر دے تو پھر اس کے لیے اقرار کرنا درست ہوگا اور اپنے لیے دعویٰ کرنا صحیح ہوگا۔ صاحبین کہتے ہیں نسب کا اقرار واپس ہو سکتا ہے، لوٹ سکتا ہے۔ امام صاحب کے نزدیک جس طرح دعوی نسب نہیں لوٹتا، نہیں ٹوٹتا، اقرار بالنسب بھی نہیں ٹوٹتا۔ لہما، حضرات صاحبین کی دلیل سنیے، ان الاقرار یرتد برد العبد، اقرار لوٹ آتا ہے غلام کے لوٹا دینے سے۔ غلام نے لوٹا دیا، کہہ دیا تھا نا جاحد العبد، غلام نے انکار کیا۔ جب غلام نے انکار کر دیا نہیں 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 یہ میرا بیٹا نہیں، تو فرماتے صاحبین اب یہ مسئلہ ایسا ہو گیا کأن لم یکن الاقرار، گویا اقرار ہوا ہی نہیں، اقرار کیا ہی نہیں۔ پھر آقا کا یہ کہنا ھذا ابنی کہنا صحیح ہو جائے گا، ایسا مانیں گے گویا اقرار ہی نہیں کیا۔ اور امام صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک الاقرار بالنسب یرتد بالرد، نسب کا اقرار لوٹا دینے سے لوٹ جاتا ہے۔
وَإِن كَانَ لَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ، اگرچہ وہ ٹوٹنے کا احتمال نہیں رکھتا، دعوی نسب ٹوٹتا تو نہیں، لیکن اقرار ٹوٹ سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے، رد ہو سکتا ہے۔ اور دو مسئلے پر قیاس کر رہے، جیسے اکراہ اور حزل کی وجہ سے نسب ٹوٹ جاتا ہے، مانا نہیں جاتا، اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اکراہ کسی کو مجبور کیا گیا، اکراہ کامل کے طریقے سے بولو بولو یہ تیرا بیٹا ہے، اس نے اکراہ کی وجہ سے، مجبور کرنے کی وجہ سے کہہ دیا، تو اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا، اکراہ والے اقرار کو رد کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اس اقرار بالنسب کو بھی رد کیا جا سکتا ہے۔ حزل، مذاق میں کسی نے کہہ دیا کسی کو یہ میرا بیٹا ہے، تو جیسے وہ حزل کی وجہ سے اس نسب کا اعتبار نہیں کیا جاتا، یرتد، وہ ختم ہو جاتا، ٹوٹ جاتا، لوٹ آتا ہے اقرار اور حزل والی صورت میں، ایسے ہی مسئلہ ہذا میں بھی اقرار بالنسب کو فسخ کر دیا جائے گا، باطل کر دیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ لَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَعْمَلُ فِيهِ الْإِقْرَاهُ، کیا تو نہیں دیکھتا نسب والے مسئلے میں اقراہ عمل کرتا ہے، حزل بھی عمل کرتا ہے، یعنی اقراہ کی وجہ سے اقرار بالنسب کیا گیا تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ حزل فصار كما اذا اقر المشتری على البائع، ایک اور نظیر اس مسئلے کی پیش کر رہے، ایک شخص نے کسی سے غلام خریدا، زید نے بکر سے غلام خریدا، زید مشتری، بکر بائع، خرید تو لیا، خریدنے کے بعد مشتری کہہ رہا میرے بائع نے اس کو آزاد کر دیا تھا، بائع انکار کر رہا ہے کہ میں نے اس غلام کو آزاد نہیں کیا۔ بائع نے جب اعتاق کا انکار کیا تو مشتری خود کہتا چلو تم نے آزاد نہیں کیا تو میں نے آزاد کیا، تو اس کا بولنا صحیح ہے۔ تو ایسے ہی مسئلہ ہذا میں بھی اوپر جو مسئلہ ذکر کیا گیا، پہلے اس غلام بچے کا نسب غلام سے ثابت کیا، غلام نے انکار کر دیا تو آقا بول سکتا ہے ہو ابنی، وہ میرا بیٹا ہے۔ جیسے اس مسئلے میں، غلام والے مسئلے میں مشتری نے کہا میرے بھائی نے، جس غلام کو میں نے خریدا میرے بھائی نے اس کو آزاد کر دیا تھا، بھائی انکار کر رہا، مشتری کہتا چلو میں نے آزاد کیا، تو یہ آزادی درست مانی جاتی ہے۔ تو ایسے ہی غلام والے مسئلے میں اور اس بچے والے مسئلے میں غلام نے جب اپنے سے نسب کا انکار کر دیا تو آقا اپنے ساتھ اس بچے کے نسب کو ثابت کرنے کا حق رکھتا ہے۔ صاحبین کی دلیل چل رہی ہے، فصار كما اذا اقر المشتری على البائع باعتاق المشترى، جیسا کہ مشتری نے بائع پر اقرار کیا خریدی ہوئی چیز کا آزاد کرنے، اس کو مشترى پڑھیے، خریدے ہوئے غلام کے آزاد کرنے کا، بائع جھٹلا رہا، فكذبه البائع ثم قال، پھر مشتری کہتا انا اعتقت، چلو تم انکار کر رہے تو میں نے آزاد کیا، يتحول الولاء الیہ، تو ولا، حق ولا اس کی طرف لوٹ کر آ جائے گا۔ ولا، وراثت کی وجہ سے وارثوں کو جو حق ملتا ہے وہ تو وراثت ہے، غلام مر جائے، جس غلام کو آزاد کر دیا تھا آقا نے، اب جو مال چھوڑ کر وہ جائے گا حق ولا، چونکہ مشتری نے آزاد کیا ہے تو موتق کو ملتا ہے حق ولا، تو بائع نے تو انکار کر دیا آزاد کرنے سے، مشتری نے کہا میں نے آزاد کیا، تو اب حق ولا مشتری کو ملے گا چونکہ موتق مشتری ہے۔ اگر بائع بول دیتا کہ ہاں ہاں میں نے آزاد کیا تو حق ولا بائع کو ملتا، لیکن اب ولا پلٹ کر مشتری کی طرف آ جائے گا۔ یہ تو مسئلہ تھا کہ غلام، جس غلام کے لیے کہا ہے کہ یہ میرا بیٹا، اس غلام کا بیٹا ہے، غلام نے انکار کر دیا تھا کہ نہیں میرا بیٹا نہیں۔ اگر وہ غلام تصدیق کر دے تب صاحبین بھی فرماتے ہیں اب مولا کا یہ کہنا کہ ہوا ابنی وہ درست نہیں ہوگا، یا غلام خاموش رہے، نہ تصدیق کرے نہ تکذیب کرے، تو بھی بچے کا نسب آقا سے ثابت نہیں ہوگا۔ یہ صاحبین جو فرماتے آقا سے اس کا نسب ثابت ہوگا اذا جحد العبد، جبکہ غلام انکار کر دے کہ میرا بیٹا نہیں۔ اگر غلام تصدیق کر دے یا خاموش رہے، نہ تصدیق کرے نہ تکذیب کرے، تو اب آقا کے ساتھ
ابنیت ثابت نہیں ہوگی، اس کا دعویٰ کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ اسی کو آگے کہہ رہے بخلاف ما اذا صدقہ، بخلاف جب کہ غلام اس کی تصدیق کر دے، لأنه يدعي بعد ذلك نسبا ثابتا من غیر، لیکن اب اس کے بعد جو یہ دعویٰ کر رہا ہے ایسے نسب کا جو غیر سے ثابت ہو چکا ہے، غلام سے ثابت ہو چکا ہے، اب آقا کا اقرار کرنا، کہنا کہ یہ میرا بیٹا درست نہیں، غیر سے نسب ثابت ہو چکا۔ وبخلاف ما اذا لم يصدقه ولم يكذبه، اور بخلاف جب کہ اس کی نہ تصدیق کرے نہ تکذیب کرے غلام، بلکہ سکوت اور خاموشی اختیار کرے، اس لیے کہ اب اس کے ساتھ مقر لہو کا حق متعین ہو چکا ہے، مقر لہو جس کے لیے اقرار کیا ہے اس کا حق ہو چکا ہے اس میں ثابت، اس لیے کہ اگرچہ ابھی تصدیق یا تکذیب نہیں کر رہا ہے، بعد میں وہ تصدیق کر سکتا ہے، احتمال ہے، اس لیے اب مولا کے لیے اس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا میرا بیٹا ہے لا یصح۔ تو صاحبین نے جو کہا ہے مولا سے نسب ثابت ہو جائے گا، یہ اس وقت جبکہ غلام انکار کر دے، جاحد العبد، اور اگر تصدیق کر دے یا خاموش ہے تو اب صاحبین بھی قائل نہیں ہے مولا سے نسب کے ثبوت کا، کیوں مقر لہو سے اس بچے کا حق ثابت ہو چکا ہے، اگر نہ تصدیق کرے خاموش رہے تو بھی حق ثابت ہے، کب علی اعتبار تصدیق کہ وہ کبھی بھی تصدیق کر سکتا ہے دعوے کی۔ تو یہ ایسا ہو گیا جیسے ولد ملاعنہ، لعان کا مسئلہ آتا ہے، میاں بیوی اگر شوہر اپنی بیوی پر زنا کا الزام رکھ دے اور پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں کہہ دے کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، تو لعان کی نوبت آتی ہے، دونوں ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں۔ لعان، کتاب اللعان میں یہ سب مسئلے فقہ کی کتاب موجود ہے، تفصیل آپ دیکھ لیں گے۔ اب جو بچہ پیدا ہوا شوہر نے جس کی تکذیب کر دی تھی اور کہا تھا کہ یہ زنا سے بچہ پیدا ہوا ہے، اب وہ جو ملاعنہ کا بچہ ہے کسی اور غیر ملاعن سے اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا، کیوں احتمال ہے کہ ملاعن جو شوہر ہے کبھی بھی اپنی تکذیب کر دے، وہ کہہ دے کہ میں نے غلط الزام لگایا تھا اپنی بیوی پر، یہ بچہ تو میرا ہی ہے، تو غیر کا حق وابستہ ہے۔ جیسے اس مسئلے میں ملاعن ہی سے نسب ثابت ہوگا، غیر سے نسب ثابت نہیں ہوگا، یہاں پر بھی آقا سے نہیں ثابت ہوگا، غلام چاہے خاموش رہے، تصدیق اور تکذیب کچھ نہ کرے۔ ولد ملاعنہ پر قیاس کیا ہے، جیسے ولد ملاعنہ لا يثبت نسبه من غیر الملاعن، غیر ملاعن سے اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا، لأن له ان يكذب نفسه، اس لیے اس کو حق ہے کہ اپنے آپ کو وہ جھٹلا لے اور اس کا دعویٰ صحیح ہو جائے۔ یہ تو امام صاحبین رحمہم اللہ کی بات تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بچے کا نسب اب آقا سے ثابت نہیں ہوگا، جب ایک مرتبہ اپنے غلام کے لیے اس نے اقرار کر لیا۔ امام صاحب کی دلیل انشاءاللہ کل آئندہ پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔